الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام اور گلگت سے آئے ہوئے مہمان اور غزر گاکوچ اور آس پاس کے غیور مسلمان نوجوانان، میں آج اس مبارک محفل کے اندر صرف دعا لینے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. بیانات انشاءاللہ ہمارے علماء کرام نے کیے اور حضرت مولانا عطا اللہ ثاقب صاحب تفصیلی بیان کریں گے. ہم سب اس کے بیان کو سنیں گے اور اس سے ہم مستفید ہوں گے. بہرحال ان لوگوں نے اصرار کیا تو میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں، چند گزارشات کرنے کے لیے یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. من آنم کی من دانم، ہم سب کے سب وہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر کیا کیا، کیا حاصل کیا اور کیا ہم نے کھویا. دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے میرا رمضان المبارک کیسے گزر گیا. چند گزارشات ہے. تمام نوجوان ساتھی ہیں، یہ بوڑھے تو ویسے بھی جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. یہ جو میرے سامنے جو سفید ریش والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ویسے بھی بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. آقا نامدار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا اور اسلام کی حالت میں بڑھاپے تک پہنچ گیا اور اسی اسلام کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، داڑھی سفید ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ان سے حیا کرتے ہیں، ان سے حیا کرتے ہیں. بات میرے اور آپ کی ہے. داڑیاں ابھی کالی ہے، بازو کی تو معاف کیجئے گا ابھی داڑیاں اگی بھی نہیں ہے، بچے ہیں. ابھی تو
سن بلوغت تک بھی نہیں پہنچے ہیں. پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. کہیں ہم ان لوگوں کے صف میں کھڑا نہ کر دیا جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین کہی ہے. جبریل کے بددعائی پر رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی تو ایسا آدمی تباہ و برباد ہو جائے. تو میرے آقا نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہی تھی. کہیں ان لوگوں کے زمرے میں مجھے اور آپ کو شامل نہ کیا جائے. فکر پیدا ہونا چاہیے, درد ہونا چاہیے, غم ہونا چاہیے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ایک آیات رات بھر پڑھتے پڑھتے صبح کیا کرتے تھے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز دیا جائے گا, اعلان ہوگا. دنیا کے اندر سب گل ملے رہے اور سب ایک ساتھ یعنی ایک ساتھ رہے. دنیا کے اندر پتہ نہیں چلا کہ مجرم کون ہے اور نیک اور صالح کون ہے. ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی صالح ہوں, میں بھی نیک ہوں, میں بھی متقی ہوں, میں بھی پرہیزگار ہوں. ہر ایک یہی کہتا رہتا ہے, یہی صدا لگاتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن رب کریم کی طرف سے اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے اللہ کہیں میں بھی ان لوگوں کے اندر کھڑا نہ ہو جاؤں. امام اعظم رحمت اللہ تعالی یہ آیات ساری رات پڑھتے روتے رہتے تھے, یا اللہ کہیں مجھے ان لوگوں کے اندر مجھے کھڑا نہ کیجیے, مجھے ان لوگوں کے اندر کھڑا نہ کیجیے. میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا, میرا اور آپ کی کیا کیفیات ہوں گی. کہیں ان لوگوں کے اندر مجھے اور آپ کو شمار نہ کیا جائے کہ کہیں نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اور اللہ کی ذات سے امید بھی رہنا چاہیے. ہمیں قرآن کی آیات یہ پکار کر کہتی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت پر امید بھی ہونے چاہیے. ہم نے اسراف کیا, ہم نے ظلم کیا, ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر بڑا اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ کیا, ظلم کیا. لیکن آج ہم اللہ کی رحمت پر بھی امید کریں اور خوف بھی ہو کہیں اس بددعائی کے اندر ہم داخل نہ ہو جائیں. تو میرے محترم دوستوں, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں. میں آپ کا توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں, اس بات کی طرف. یہ 2 راتیں 3 راتیں باقی رہ گئی ہیں, یہ 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں. ہمیں ان 2-3 دنوں کو کس طرح گزارنا چاہیے, کیسے گزارنا چاہیے, کیسے گزارنا چاہیے. ہم سر سے لے کر پاؤں تک, سر سے لے کر پاؤں تک گناہگار ہیں, خطا کار ہیں. ہم سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حق ہے, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حق ہے, آقا نامدار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حق ہے, ہم وہ ادا نہ کر سکے, ہم سے نہ ہو سکا, ہم سے نہ ہو سکا. میرے آقا بھی یہ کہتے تھے کہ یا اللہ, حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہے, عبادت سے عبارت ہے. یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یاد رکھیں
یذکراللہ کل احیانی، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کوئی وقت غفلت میں نہیں گزرتا تھا۔ پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں اللہ میں نے جس طرح تیری بندگی اختیار کرنی تھی میں اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھانا تھا، اللہ کی قدر کرنی تھی، اللہ کے دین کی قدر کرنی تھی، ہم نہ کر سکے۔ لہذا اپنی کمی کا احساس کر کے اپنے آپ کو اقراری مجرم سمجھ کر، اپنے آپ کو مٹا کر، یہ اپنے آپ کو مٹانا اللہ کو بڑا پسند ہے، اپنے آپ کو مٹانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یاد رکھو، ایک مرتبہ آقا نامدار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجموعہ تھا، فرشتے بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور فرشتے بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دور سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فقیر صحابی، ملنگ صحابی، فقیر صحابی، ملنگ صحابی دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنگ صحابی تھے، فقیر صحابی تھے، جو دنیا مافیا سے کٹے ہوئے صحابی تھے، دور سے آتے ہوئے نظر آئے۔ دور سے مدینے کے ایک کنارے سے اس صحابی نے، اس فرشتے نے، جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ آ رہے ہیں، ابو ذر آ رہے ہیں۔ جبریل امین نے کیا فرمایا؟ ابو ذر تشریف لا رہے ہیں، ابو ذر تشریف لا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، تم ابو ذر کو کیسے جانتے ہو؟ تم ابو ذر کو، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ جبریل امین نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول یہ تمہارے درمیان، مدینہ والوں کے درمیان اتنا مشہور نہیں ہے جتنا عالم بالا کے اندر فرشتوں کے درمیان مشہور ہے۔ آپ کے درمیان اتنا مشہور نہیں جتنا فرشتوں کے درمیان مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے درمیان کیسے مشہور ہے؟ کیوں کر مشہور ہے؟ کس لیے مشہور ہے؟ فرمایا کہ بڑا عجیب جملہ میرے اور آپ کے لیے، میں اور آپ اگر چاہتے ہیں میرا اور آپ کا مقام اونچا ہو، میرا اور آپ کا مقام اونچا ہو، میں اور آپ بلند ہو، اگر ہم چاہتے ہیں تو ایک کام کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا۔ اپنے آپ کو مٹائیں، اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے۔ حضرت جبریل فرمانے لگے، دو کام یہ صحابی کرتا ہے اس لیے ہمارے درمیان مشہور ہے۔ ایک لصغرہ فی نفسہ، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے۔ ہم تو آج ہم کہتے ہیں کہ میں ہی میں، بس میرے علاوہ کوئی اور نہیں، میں بڑا، میں یوں، میرا خاندان یہ، میری قوم یہ، میری ملازمت یہ، میرا عہدہ یہ، میں کا نعرہ سب سے پہلے شیطان نے لگایا تھا۔ شیطان نے سب سے پہلے میں کا نعرہ لگایا، انا خیر منہ،
शैतान से रब कायनात ने फरमाया, तूने बाबा आदम को सजदा क्यों नहीं किया? ये बाबा आदम को मैंने हुक्म दिया था सजदा करो आदम को, तूने सजदा क्यों नहीं किया? अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर, मैं का लफ्ज़ इस मैं ने हम सब को गर्क कर दिया है। इस मैं ने सब को तबाह कर दिया है, मेरे आका भी। और उसके बाद ये मैं कहने वाले आए, बहुत दुनिया में आए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा मिटाया, आज तक उनका नाम लेना कोई पसंद नहीं करता है। मैं मुख्तसरन कल बात लंबी हो जाती है, फिर निकल जाती है बात। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हम चाहते हैं अगर अल्लाह के यहाँ मेरा मकाम बड़ा हो, मेरा मकाम ऊंचा हो। मैं अर्ज़ कर रहा था, हम कुछ न कर सके, अल्लाह के सामने आजिज़ी, अपने आप को मिटाना ये ज्यादा पसंदीदा है। हजरत जिब्रील ने कहा ये वो आदमी है, इसका हमारे यहाँ वो मकाम, ये मकाम इसलिए इसको मिला है लिसिगरिही फी नफ्सिही। एक तो ये कि ये अपने आप को सबसे छोटा समझता है, इसलिए मेरे आका ने एक दुआ बताता हूँ आपको। मेरे आका ने फरमाया, जब भी तालीम दिया करते थे, मेरे आका ने फरमाया ये दुआ हर आदमी पढ़ा करे, अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा व फी आयुनिन नास कबीरा। बड़ी जामे मानी दुआ है, शैतान के हमले से बचने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा, ए अल्लाह मुझे अपनी निगाह के अंदर सबसे छोटा कर दे। अपने आप को मिटाना, अपने आप को मिटाना। वजअलनी फी आयुनिन नास कबीरा, लोगों के निगाहों में बड़ा कर दे, कोई बात नहीं, मेरे अंदर किब्र ना आ जाए, मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, मेरे अंदर वो खबासत गंदगी ना आ जाए जो शैतान के अंदर थी, जो फिरौन के अंदर थी, वो गंदगी मेरे अंदर ना आ जाए। तो एक ये कि अपने आप को छोटा समझना, और दूसरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, फरमाया कि दूसरी वजह उसकी ये थी, उसको ये मकाम इसलिए मिला था कि वकसरती तिलावतिल कुरान, हज़रत अबू ज़र कुरान की तिलावत कसरत से किया करते थे, कुरान की तिलावत कसरत से किया करते थे, कुरान को पढ़ते थे, तिलावत किया करते थे। तो इस वजह से, इन दो सिफात की वजह से फरिश्तों के अंदर हज़रत अबू ज़र ज़्यादा मशहूर थे मदीना वालों से। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आखिरी अय्याम है, हम कुछ ना कर सके, ये 2 दिन, ये 3 दिन, और खुसूसन आखिरी रात जो ईद की रात जिसे हम कहते हैं, हम चाहते हैं हमारी मग़फ़िरत हो जाए। लैलतुल जाइज़ा आने वाली है, उसमें भी मग़फ़िरत तब होगी जब हम अपने अंदर की गंदगी को पाक कर दें। जब तक अंदर गलाज़तें हैं, जब तक अंदर गंदगियां हैं, याद रखो अल्लाह माफ़ नहीं करता है। लैलतुल जाइज़ा में भी और शब कदर में भी माफ़ी नहीं होती है। अंदर दिल को साफ करो, दिल को साफ करो, पाक करो, हसद से, चुगली से, कीनत से, बोगस से, अदावत से, किब्र से, ये रूहानी अमराज हैं, इनसे अपने आप को पाक किया जाए। एहतिमाम करेंगे, ये 2-3 दिन हैं, बड़ी मुस्तैदी के साथ अल्लाह के सामने आहवजारी, गिड़गिड़ाना, मेरा और आपका इस मजलिस में आना, महफिल में आना, ये तब मोतबर है जब दिल के अंदर इखलास मौजूद हो, लिल्लाहियत हो। वरना मैंने जो हदीस पढ़ी है उसका खुलासा ये है, आलिम है तब भी हलाक है, आलिम है तब भी हलाक है, और अमल करने वाला भी हलाक है। और बचेगा कौन? जिसके अंदर इखलास होगी। लेकिन इखलास वाला भी बड़े ख़तरे के अंदर है। मेरे आका ने फरमाया, कदम कदम फूट फूट कर कदम उठाने की ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला
مجھ اور آپ کو شریعت کے ساتھ محبت، الفت، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ الفت، محبت، یہ ہمارے لیے کامیابی کا گویا کہ راز ہے۔ جب تک حب نبی، حب شریعت، حب اسلام نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ، جیسے کہ میرے محترم نے یہاں فرمایا تھا کہ قادیانیوں کا جو سازشی عنصر ہے یہاں چل رہا ہے، تو قادیانی ہو جو بھی ہو، لیکن یاد رکھیں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا ہے، مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ تو اس محبت کو لے کر، اس محبت کے لیے مجھے اور آپ کو ہر وقت ہوشیار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ جب بھی پیغمبر کی رسالت پر حملہ جس شکل سے بھی ہو، جس شکل سے بھی آ جائے، چاہے قادیانیت کی صورت میں آ جائے، چاہے یہودیت کی صورت میں آ جائے، چاہے مرزائیت کی صورت میں آ جائے، نصرانیت کی صورت میں آ جائے، مجھے اور آپ کو ہر وقت مستعد رہنا ہے۔ اور مستعد رہ کر ہمیں ہر اعتبار سے، میں نے ایک محفل میں یہاں پر کہا تھا حضرات سے، یاد رکھو یہ کوئی ضروری نہیں کہ کافر ہمیشہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرے اسلحہ کے ساتھ، جوان بیٹھے ہوئے، اس لیے پھر بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ کے اندر ایک بیداری کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک درد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی۔ ہائے میں کیا کہوں، ہمیں کتنی کمی محسوس ہو رہی ہے، ہم کتنی کمی محسوس کر رہے ہیں اس آدمی کی جو ہمارا بازو تھا، ہمارا بازو تھا، اللہ کی قسم آج پورا سال ہو گیا اس کا نعم البدل ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ میری مراد اس سے جناب شہید عادل غیاث صاحب ہے، جس میدان کے اندر وہ کام کر رہا تھا آج وہ میدان خالی ہے، کوئی جوان ان میں سے تیار نہیں اس میدان کو سنبھالنے کے لیے۔ آج اس میدان کو جماعت خانہ بنایا گیا، میں اعلان کہتا ہوں پورا جماعت خانہ بنایا گیا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی جوان اٹھے غیرت کرے اس میدان کو سنبھالے، نہیں ہے آپ کے پاس کوئی صحافت والا۔ غزر کے اندر ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں صرف آپ نعرے لگا کر بس اس پر بات تمام ہو گئی، نہیں، ذمہ داریاں بڑی ہیں، آپ کے کندھوں پر بھی ہے، ہمارے کندھوں پر بھی ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، پڑھو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، ہر میدان کے اندر مقابلہ کرو، کالج میں بھی، یونیورسٹی کے اعتبار سے ہر سطح پر مقابلہ کرو، غیروں کے ساتھ جو ہے وہ پنجہ آزمائی کرو، پھر پتہ چل جائے گا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکات سے ہمارے اندر جتنے بھی خلائیں ہیں، جتنی بھی کمیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام کمیوں کو پورا کرے، اور اسی مجموعے سے ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ والدین سے بھی گزارش ہے اپنی اولاد کی صحیح نگرانی کرے، پڑھائے محنت سے، نگرانی کرے، نگرانی صرف موبائل دے کر ان کو آزاد نہ چھوڑے، ورنہ یہ بھٹک جائیں گے، بہک جائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات مستعدی کے ساتھ تیار ہو جائیں، مستعدی کے ساتھ، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا ہو، اور کوئی شعبہ ہو، یا اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔